سب کو اس کے آستانے سے لیے جاتے ہیں بھر بھر جوڑیاں اس کے خزانے سے ثنا و حمد ہے لب پر میرے اس ذات باری کی وہ جس نے میری کشت آرزو کی آب یاری کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج آپ کو پھلوں کی کہانی سناتے ہیں۔ پیارے بچوں، سارے کے سارے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نعمت ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بھی ہیں۔ پیارے بچوں، ذرا غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے اور اس پانی سے، جس میں کوئی خاص قسم کی خوشبو نہیں ہے اور خاص ذائقے نہیں ہیں، اسی پانی اور مٹی سے کتنے اقسام و انواع کے پھل پیدا کیے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ کسی کا رنگ سرخ ہے اور کسی کا پیلا ہے اور کسی کا کچھ سبز ہے اور کوئی اور رنگ کے ہیں۔ یہ سارے پھل پیارے بچوں کس نے بنائے ہیں؟ کیا کسی نے کوئی دعویٰ کیا کہ یہ پھل ہم نے بنائے ہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے؟ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں اور قدرتوں پر غور کیا کرو۔ پیارے بچوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعی، کہ پھلوں کو دیکھو جب پھل لگتے ہیں اور پھل پک جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، غور کیا کرو کیسے ایک درخت یا ایک پودا یا ایک بیل زمین سے نکلتا ہے اور اس کے بعد کیسے اس پر پتے آتے ہیں اور کیسے خوبصورت پھول آتے ہیں اور کیسے اس کے بعد اس پر پھل لگتے ہیں اور کیسے پک کر ان میں مٹھاس بھری جاتی ہے اور مختلف قسم کے اجزاء اس میں بھرے جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آؤ کچھ پھلوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ اس کو سیب کہتے ہیں اور عربی میں تفاح کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، اس کو استعمال کیا کرو اور یہ بہت ہی طاقت دیتا ہے اور خصوصی طور پر اس میں آئرن ہوتا ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بعد دیکھو پیارے بچوں، یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ انار ہے۔ انار کو عربی میں کہتے ہیں رمان۔ رمان۔ پیارے بچوں، یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے اور اس کے ساتھ کہ اس کے دانے بھی اس کے فائدہ مند ہیں اور اس کا چھلکا بھی فائدہ مند ہے اور یہ سارے کا سارا درخت یہ بھی فائدہ مند ہے انار کا۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں، یہ دیکھو یہ آم ہے۔ آم کی 400 اقسام ہیں جو دریافت ہو چکی ہیں۔ پیارے بچوں، آم پر غور کرو۔ آم کو عربی میں کہتے ہیں مانجو اور انبیجن بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ مزاج کے اعتبار سے یہ گرم ہے لیکن بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ کوئی ٹھنڈی چیز دودھ ملا کر پینا چاہیے یا اس کے بعد کچی لسی پی لینا چاہیے اور زیادہ مقدار میں بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور بچوں، یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ انگور کا پودا ہے اور انگور کے پودے پر کیسے خوبصورت انگور لگے ہیں۔ انگور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانی ہے اور اس انگور کو عربی میں کہتے ہیں عنب۔ اور یہ دیکھو یہ درخت ہے کیلے کا، کتنے خوبصورت درخت ہے اور کیسے بڑے بڑے پتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ کیلا بہت ہی فائدہ مند پھل ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے اور اس کو عربی میں کہتے ہیں موزن۔ اور ایسے ہی پیارے بچوں، یہ دیکھو کیا ہے؟ یہ خوبانی ہے۔ خوبانی کا درخت اور خوبانی کے اوپر جو پھول آتے ہیں اور پھل لگتے ہیں، بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، اس کو بھی استعمال کیا کرو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیں۔ اور اسے عربی میں کہتے ہیں مشمشن۔ پیارے بچوں، ہمیں عربی کے نام بھی یاد کرنے چاہیے۔ آؤ پیارے بچوں، یہ دیکھو یہ کیا ہے؟ یہ آڑو ہے۔ عام طور پر بچوں کو پسند تو نہیں آتا پیارے بچوں، لیکن بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ آڑو کو عربی میں کہتے ہیں خوخن اور دوسرا نام اس کا عربی میں ہی دراقن بھی آتا ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ دیکھو یہ پھل کون سا ہے؟ جانتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ناشپاتی کہتے ہیں۔ ناشپاتی یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ اگر دے تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اجاسن اور اس کے ساتھ کمسرا بھی کہتے ہیں، کمسرا۔ اور پیارے بچوں، ایک اور پھل آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھو یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں انناسن، اس کو کہتے ہیں انناس، اردو میں کہتے ہیں انناس اور عربی میں کہتے ہیں انناسن۔ یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے اور ہمارے
پاکستان میں تو پیارے بچوں نہیں ہوتا، لیکن دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اوپر سے اس کو دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر کیسے پتے بنائے ہیں، اور اس پر کیسے چھوٹے چھوٹے اللہ تبارک و تعالی نے آری کے دانوں کے ذرا دندانے بنائے ہیں، اور نیچے پھل کے اوپر کیسے خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے ابھار بنائے ہیں۔ یہ انناس اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ اور یہ دیکھو یہ کون سا پھل ہے، اسے اسٹرابری کہتے ہیں، یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اور دیکھو کیسے خوبصورت اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے خانے بنائے ہیں۔ اس کو عربی میں فراولہ کہتے ہیں، عربی میں فراولہ کہتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ دیکھو اس کو کیا کہتے ہیں، یہ تربوز ہے۔ تربوز بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، یہ گرمیوں میں آتا ہے اور یہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ اس کو جب بھی استعمال کریں تو اس کے اوپر نمک ڈال دیا کریں اور یا کالی مرچ ڈال دیا کریں، اس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کے ساتھ گرم چیز اور گرم چیزوں کے ساتھ ٹھنڈی چیز استعمال کرتے تھے، اور خشک کے ساتھ تر اور تر کے ساتھ خشک استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے ٹھنڈا ہے تو اس کو نمک ڈال کے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے پیارے بچوں، اسے گرما کہتے ہیں، گرما، اور عربی میں کہتے ہیں بطیخ اصفر، بطیخ اصفر۔ پیارے بچوں یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اس کے ساتھ دیکھو یہ کیا ہے، اسے خربوزہ کہتے ہیں، یہ خربوزہ کہتے ہیں، اور اسے عربی میں کہتے ہیں شمام، شمام، بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اور دیکھو پیارے بچوں یہ کون سا پھل ہے، یہ ہے آلو بخارا، آلو بخارا۔ آلو بخارا بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برقوقن، برقوقن۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو اسے انجیر کہتے ہیں، انجیر، اور انجیر والتین والزیتون اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور پیارے بچوں یہ بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، اور اس کے بہت زیادہ فوائد لکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اگر وسائل ہوں تو اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پر خشک مل جاتا ہے اور فائدہ مند پھل ہے۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ کھجور ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تمرن، عربی میں کہتے ہیں تمرن، اور اسی کی ایک قسم ہے، کھجور کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں جو تر کھجور کہلاتی ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں رطبن، رطبن، اور اسی کی ایک قسم ہے کھجور کی، اس کو کہتے ہیں کچی کھجور، عربی میں کہتے ہیں بسرن، بسرن۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ شہتوت ہے، شہتوت کو عربی میں کہتے ہیں توتن، توتن۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ امرود ہے، اور امرود کو عربی میں کہتے ہیں جوافتن، جوافتن، اور یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے، اور اس کو استعمال کرنا چاہیے خصوصاً قبض ہو اور بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ اور یہ دیکھو پیارے بچوں یہ کیا ہے، اس کو پپیتا کہتے ہیں، اور اس کو عربی میں بابایا کہتے ہیں، بابایا کہتے ہیں، اور بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ اور یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ چیری ہے، اور عربی میں کہتے ہیں اس کو کرزن، چیری کو عربی میں کیا کہتے ہیں، کرزن، یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اور یہ دیکھو پیارے بچوں یہ کون سا پھل ہے، آپ جانتے ہو اسے لیچی کہتے ہیں، اسے لیچی کہتے ہیں، اور عربی میں لیتشی کہتے ہیں، لیتشی۔ اور پیارے بچوں یہ مالٹا ہے، بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، عربی میں اس کو برتقال کہتے ہیں۔ اس کو بھی جب استعمال کیا کرو پیارے بچوں تو اس کو کالی مرچ یا نمک ڈال کر استعمال کیا کرو چونکہ ٹھنڈا ہے۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ موسمی ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں یوسفیون، یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ گریپ فروٹر ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں جریب فروٹ، اور یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اور پیارے بچوں آپ کو ایک اور پھل دکھاتے ہیں، اسے کہتے ہیں چکوترا۔ اگرچہ یہ پیارے بچوں تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، کڑوا سا ہوتا ہے، لیکن یہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت سارے امراض کا علاج ہے۔ پیارے بچوں اس کو بھی استعمال کیا کرو۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ چیکو کہلاتا ہے، اور عربی میں اس کو تشیکو کہتے ہیں، تشیکو، یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اس کو استعمال کیا کرو۔ اور یہ دیکھو اس کو بیر کہتے ہیں، اردو میں بیر کہتے ہیں، عربی میں اس کو سدرن کہتے ہیں، سدرن، اور نبقن بھی کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں ایک اور پھل دکھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے پھل پیدا فرمائے ہیں۔ یہ ذرا کالے رنگ کا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سنگاڑا، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں جوز الماء، جوز الماء۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے پیارے بچوں کیسے کیسے پھل پیدا کیے ہیں۔ یہ دیکھو پیارے بچوں یہ لوکاٹ ہے، لوکاٹ کا درخت، اور لوکاٹ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے درخت بنایا اور کیسے اس میں پھل پیدا کیے ہیں۔ عربی میں اس کو بشملتن کہتے ہیں،
اور یہ دیکھو یہ کون سا پھل ہے، اس کو کیوی کا پھل کہتے ہیں، کیوی، اور عربی میں کیویون کہتے ہیں، کیویون۔ یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی نشانی ہے۔ اور پیارے بچوں دیکھو یہ فالسا ہے، فالسا، اور یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں توتن۔ اور پیارے بچوں ایسے دیکھو یہ کیا ہے، یہ جامن کا پھل کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ثمر العلیق، ثمر العلیق۔ اس کو بھی جب استعمال کرو تو تھوڑا سا نا کالی مرچ ڈال لیا یا اس کے ساتھ ساتھ نمک استعمال کیا۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ زیتون ہے۔ زیتون کو عربی میں بھی زیتون کہتے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے بچوں زیتون کا پھل بہت ہی فائدہ مند ہے، اور زیتون کا درخت اور زیتون کے پتے اور زیتون کی ہر چیز کام کی ہے، اس لیے زیتون کا اور اس کا زیتون کا سرکہ بھی ہوتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں ہم سب کو چاہیے کہ زیتون کو استعمال کیا کریں، اور زیتون کا تیل بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور پیارے بچوں دیکھو یہ کیا ہے، اس کو املوک کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فاکہۃ کاکا، یا خرما بھی کہتے ہیں، خرما، فاکہۃ کاکا یا خرما، یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ اور دیکھو پیارے بچوں یہ شریفہ کہلاتا ہے، اس پھل کو کیا کہتے ہیں، شریفہ۔ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خوبصورت جو ہے چھوٹے چھوٹے دانے سے بنائے ہیں، آپس میں جوڑا ہے، اس کو عربی میں قشطۃ کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں یہ دیکھو یہ مکو کا پھل ہے، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں عنب الثالب کہتے ہیں۔ اور پیارے بچوں ایک اور پھل دکھاتے ہیں، اسے آملہ کہتے ہیں، بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ آملہ کا جو ہے درخت اور آملہ جو ہے بہت ہی فائدہ مند پھل ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اہلیجن، اہلیجن، اور عملہ بھی کہتے ہیں۔ اور دیکھو پیارے بچوں یہ جو پھل ہے اس کو شابلوت کا پھل کہتے ہیں، اور عربی میں کہتے ہیں قسلن یا بلوتن، بلوتن کہتے ہیں۔ پیارے بچوں یہ بھی بہت فائدہ مند پھل ہے۔ تو آج ہم نے پیارے بچوں آج آپ کو بہت سارے پھلوں کا تعارف کرایا اور بہت سارے پھل بتائے، اور آپ کو ان کے عربی میں نام یاد کر لینا چاہیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر بھی کرنی چاہیے کہ کوئی پھل پیلا ہے اور کوئی سبز ہے اور کوئی کالا ہے، اور مختلف رنگ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل بنائے ہیں، اور اپنی قدرت دکھائی ہے کہ ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مٹی ہے، لیکن قسم قسم کے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں۔ تو پیارے بچوں سوچو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہاں سے بلینوں بلینوں کھرب گنا زیادہ حسین، زیادہ خوبصورت اور زیادہ لذتوں والی ہوگی، وہاں کیسے پھل ہوں گے؟ تو پیارے بچوں ان پھلوں کو دیکھ کر سوچا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں کیسے پھل تیار کیے ہوں گے، اور اچھے کام کرنے کی کوشش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو جنت کی حسین مناظر دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔